السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف 10th کلاس. میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سہیل اکبر فرام اسامہ بن زید ہائی اسکول. اسٹوڈینٹس، ہمارا یونٹ نمبر 10 ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز. اس میں ہم نے ایک ٹاپک کر لیا تھا جس میں ہم نے سپرنگ ماس سسٹم کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا تھا. اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بال اینڈ بال سسٹم. بال اینڈ بال سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک باؤل میں نے بنایا ہے رف سا، مطلب جس میں ہم دہی بڑے وغیرہ کھاتے ہیں یا کسٹرڈ وغیرہ ڈالتے ہیں اس طرح، یا میکرونیز وغیرہ ڈالتے ہیں. تو یہ باؤل ہوتا ہے. اگر اس میں میں ایک بال رکھ دوں تو یہاں پر سینٹر میں وہ پڑی ہوگی، تو اس وقت اس کے اوپر جو نیٹ فورس ہے، جو عمل کرنے والی فورس ہے، وہ زیرو ہوگی، کیونکہ جب تک یہ درمیان میں پڑی ہے یہ کسی سائڈ میں موومنٹ نہیں کرے گی. تو اس وقت اس کو زمین اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی تو گریویٹیشن ایکسلریشن ہوگا، اور ساتھ اس باڈی کا میس ہے، جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ویٹ بنے گا. مطلب نیچے کی طرف اس کے اوپر ویٹ عمل کر رہا ہے، اوپر کی طرف جو ہے وہ ری ایکشن ہے. دوسرے سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو جیسے ہم پڑھتے ہیں ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول، اسی طرح ویٹ اور ری ایکشن بھی آپس میں یہاں پر ایکول ہے. مطلب زمین جو ہے وہ باڈی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو بال ہے اس نے باڈی کو اوپر کی طرف اٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ نیچے کی طرف نہ جائے. تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کا جو ہے عمل ہے اس کو ختم کر دیتے، کینسل آؤٹ کرتے ہیں، اور باڈی جو ہے وہ ریسٹ میں ہے، زیرو کی حالت میں. اب میں نے کیا کیا، میں نے اس بال کو پکڑا، اے پوزیشن پر لے جا کے چھوڑ دیا. جب میں نے اس بال کو اے پوزیشن پہ لے جا کے چھوڑ دیا تو اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے، بال جو ہے اے سے او کی طرف موو کرتا ہے. تو جب یہ بال جو ہے اے سے او کی طرف آ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ آتا ہے. او پر پہنچنے پر اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی زمین کی فورس جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کر رہی ہے. یہاں پر بال اونچائی پر پہنچ جاتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم جتنا اوپر کی طرف جاتے ہیں زمین کی کشش کم ہوتی جاتی ہے. تو اسی طرح یہی وجہ ہے کہ بال اے اور بی پوزیشن پر ہوگا تو جی کی گریویٹیشن ایکسلریشن جو ہے کم عمل کرے گا، کیونکہ وہ تھوڑا زمین سے بلندی پر آ جاتا ہے، اور باڈی جتنا زمین کے قریب ہوگا اتنی زمین کی کشش زیادہ ہوگی. اس کی اگزامپل میں اس طرح سے بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک بیگ ہے 10 کے جی ہے یا 20 کے جی ہے فار ایگزامپل. اگر آپ اس کو ہاتھ میں لٹکا کے نیچے کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو بیگ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہی بیگ آپ اٹھا کر جو ہے اپنے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں یا اپنے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو آپ کو وزن کم محسوس ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ریزن اسٹوڈنٹس یہی ہے کہ باڈی جتنا زمین کے قریب ہوگا اتنا اس کو ارتھ سے زیادہ اٹریکٹ کرے گی اور آپ کو وزن زیادہ محسوس ہوگا. جتنا باڈی زمین سے اونچائی پر ہوگا اتنا ہی ارتھ کی گریویٹیشن جو ہے گریویٹیشن ایکسلریشن ہے وہ کم ہوگا، اتنا ہی جو ہے آپ کو وزن کم محسوس ہوگا. تو ہم جو ہے بال اینڈ بال سسٹم کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ او پوزیشن جب اے سے او کی طرف آ رہا ہے تو اس کی جو ہے سپیڈ جو ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ویٹ جو ہے نیچے کی طرف عمل کر رہا ہے. نیکسٹ کیا ہوتا ہے، بال دوبارہ جب او سے بی کی طرف جائے گا تو اس کی سپیڈ، مطلب یہاں سے سپیڈ تیزی سے آ رہا تھا، او کے قریب آ کر کم ہونا شروع ہو گئی. جیسے جیسے اوپر کی طرف جائے گا اس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ بال جو ہے بی پوزیشن پر پہنچے گا
ایک لمحہ کے لیے یہ رکے گا۔ اسٹوڈینٹس یہ بات جو ہے ایک لمحہ کے لیے رکنے والی یہ آپ لوگوں نے 9th کلاس میں بھی یونٹ نمبر 2 میں بھی ڈسکس کی تھی کہ جب کوئی چیز اوپر کی طرف پھینکی جاتی ہے تو جس پوائنٹ سے اس نے واپس زمین کی طرف آنا ہے، فار ایگزامپل یہ میں بال پوائنٹ یہاں پر لے کر جاتا ہوں، یہاں سے میں نیچے چھوڑنا چاہتا ہوں، جب نیچے سے اوپر پھینکوں گا تو ایک لمحہ کے لیے اوپر جا کر یہ رکے گی اور پھر یہ دوبارہ نیچے کی طرف سفر کرے گی۔ اس کا جو ہے مشاہدہ یا تجربہ آپ کرنا چاہیں تو آپ ایک ٹینس بال لیں، اس کو ہوا میں اچھال لیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ جب میکسیمم بال اوپر کی طرف جاتا ہے تو ہوا میں ایک لمحہ رکے گی، اس کے بعد وہ واپس زمین کی طرف آتی ہے۔ تو اس طرح سے بال جب اوپر کی طرف جا رہا ہے سلو ہو جاتا ہے، بی کے اوپر جا کر ایک لمحہ رکے گا، دوبارہ جو ہے ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے یہ بی سے او، او سے اے سے او سے بی، اس طرح کر کے اس کی جو ریسٹورنگ فورس جو میں نے اس کو دی ہوئی ہے وہ تب تک جو ہے جاری رہے گی اس کی موشن جب تک میری دی ہوئی فورس جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ جس وقت میری فورس جو میں نے سٹور کی ہوئی ہے بال کے اندر جب وہ ختم ہو جائے گی تو آپ کا بال جو ہے یہ دوبارہ ریسٹ میں آ جائے گا، او پوزیشن پر آ جائے گا۔ تو یہ بھی ہم نے ایک جو ہے سمپل ہارمونک موشن کی ٹائپ پڑھی ہے، بال اینڈ بال سسٹم۔ تو جیسے ہم نے لاسٹ جو ہے اسپرنگ والے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ آگے پیچھے حرکت جاری رہتی ہے جب تک اس کی سٹور کی ہوئی فورس ختم نہ ہو جائے، تو ادھر بھی وہی کام ہوگا، جب تک اس کو جو فورس دی ہوئی ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو مین پوزیشن کے آگے پیچھے اس کی موومنٹ جاری رہے گی۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس، یہ ہوا آج کا ہمارا ٹاپک، اور آپ لوگوں نے جو ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، لائک اور کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ اگر کوئی میرے لیکچر میں کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کو اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر سکوں۔ اور اللہ حافظ۔